السلام علیکم فور کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر ثنا کاشف۔ آئیے اردو کا لیکچر نمبر 12 آج ہم لیتے ہیں۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے حکایات سعدی۔ ہم نے اس کی پہلی حکایت پڑھ لی تھی، آج ہم نے اس کی دوسری حکایت نمبر 2 پڑھنی ہے۔ آئیے اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ دو فقیر ایک ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک کمزور تھا جو 2 دن بعد کھانا کھاتا اور دوسرا صحت مند تھا جو ایک دن میں 3 بار کھانا کھاتا۔ اتفاق سے ایک شہر کے دروازے پر وہ دونوں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہو گئے۔ دونوں کو ایک گھر میں قید کر دیا گیا اور گھر کا دروازہ مٹی سے بند کر دیا گیا۔ 2 ہفتے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ دونوں بے قصور تھے۔ دروازہ کھول دیا گیا، لوگوں نے دیکھا کہ صحت مند مردہ تھا اور کمزور زندہ سلامت تھا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک عقل مند شخص نے کہا، اس کے خلاف ہوتا تو حیرت کی بات تھی، کیونکہ یہ زیادہ کھانے والا تھا، بھوک کی تاب نہ لا سکا یعنی بھوک برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ دوسرا صابر تھا جو کمزور تھا، جو 2 دن کے بعد کھانا کھاتا تھا، وہ صبر کرنے والا تھا۔ اس نے صبر کیا اور اسی صبر کی عادت نے اسے زندہ سلامت رکھا۔ یہ دونوں حکایات ہم نے پڑھی ہیں، جو دونوں سے ہمیں سبق ملتا ہے یہ کہ پہلی حکایت میں ہم نے پڑھا تھا کہ چھوٹی سی نیکی کو بھی جو ہے وہ چھوٹے سمجھ کے جانے نہیں دینا، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی جو ہیں وہ ہمیں آخرت میں بڑا اجر دلائیں گی، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا جو کانٹا نکالا تھا بچے کے پاؤں سے اس نیک آدمی نے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے ہرے بھرے باغ عطا کیے۔ تو اس دوسری حکایت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، ہر حال میں ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ صبر کرنے والے کو ہی اس کی صبر کی عادت نے زندہ سلامت رکھا، اور جو صبر نہیں کرتا تھا، جو دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتا تھا، صحت مند تھا، وہ 2 ہفتے کی بھوک برداشت نہیں کر سکا اور مر گیا۔ اب آئیں اس کی ایکسرسائز کے پیج پہ قواعد والا صفحہ نمبر 127 ہے، جس میں یہ اسم نسبتی دیے گئے ہیں۔ نسبتی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اوپر سے یہ پڑھتے ہیں۔ شیخ سعدی شیراز جو تھے وہ شہر کی نسبت سے شیرازی کہلاتے تھے۔ وہ شیراز شہر میں رہنے والے تھے نا، ایران کے۔ تو قواعد میں ایسے نام کو اس میں نسبتی کہا جاتا ہے جو کسی جگہ سے تعلق ظاہر کرے۔ جیسے پاکستان سے ہمارا تعلق ظاہر ہوتا ہے تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ پاکستانی۔ کوئی لاہور سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ لاہوری۔ اسی طرح ہم نے یہ اس میں نسبتی جو ہے ان کو مکمل کرنا ہے۔ پہاڑ سے پہاڑی، شہر سے شہری، ایران سے ایرانی، جنگل سے جنگلی، ملتان سے ملتانی، ملک سے ملکی، دیہات سے دیہاتی، چین سے چینی، سمندر سے سمندری اور مصر سے مصری۔ اب آئیں اس کے اگلے صفحے پر۔ یہاں ہے ہمارے پاس خالی جگہ پر کرنی ہے۔ ہم نے جملوں کو ملانے کے لیے جو مناسب حروف ہمیں یہاں دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے ہم نے یہاں خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سینٹینس ہے، جلدی چلو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ میں نے بتایا تھا کہ آج میرے گھر مہمان آ رہے ہیں۔ میں نے بازار سے بلہ اور میری بہن نے اپنے لیے گڑیا خریدی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے کیلا کھا رہا ہوں۔ میں نے اسے روکا تھا مگر وہ باز نہ آیا۔ اگر تمہارا دل چاہے تو تم بھی میرے ساتھ کھیلو۔ کھلاڑیوں نے کوشش تو کی لیکن مقابلہ ہار گئے۔ آج یا کل ہم نانی گھر جائیں گے۔ یہ تھا آج کا لیسن۔ یہاں ہمارا لیسن بھی مکمل ہوتا ہے اور ہمارا لیکچر بھی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔